عدالتی حکم پر شہباز گل کی اسلام آباد پولیس کو حوالگی کا معاملہ۔ اڈیالہ جیل میں پنجاب پولیس کی بھاری نفری موجود، اسلام آباد پولیس کے حکام بھی موجود ہیں۔ دونوں فورسز کا شہباز گل کو اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی ہے۔ تلخ کلامی گیٹ نمبر 5 کے داخلی دروازے پر ہوئی۔ جیل انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے میڈیا کو کوریج سے روکنے کی کوشش۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے شہباز گل کو تحویل میں لینے کے لیے رینجرز کو اڈیالہ جیل طلب کر لیا ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے، جی این این کے نمائندے ادریس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ادریس، بتائیے کیا اس وقت صورتحال ہے؟ اسلام آباد کی پولیس ساتھ لے جانا چاہتی ہے، جیل انتظامیہ انہیں جانے نہیں دینا چاہتی، کیا ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں کہ اسلام آباد کی جو مقامی عدالت نے جو آرڈر دیا تھا کہ اس پر جو شہباز گل ہیں ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد پولیس کے جو افسران تھے اور جو تھانہ کوسار کی پولیس تھی وہ یہاں پر پہنچی روپ کار لے کر، اور جیل انتظامیہ کو روپ کار دیا کہ ہمیں چونکہ عدالت سے آرڈر ہے اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر لے کے جانا ہے، جس کے بعد جو جیل ذرائع سے اندر سے خبریں آئی اس پہ یہی کہا گیا کہ جو شہباز گل ہیں ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے، ان کو جیل کا جو ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کا وہاں پر جو موجود اندر ڈاکٹرز ہیں ان کا طبی معائنہ کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس چونکہ اندر گئی، انہوں نے اپنا روپکار دکھایا کہ عدالتی حکم ہے، ان کو جسمانی ریمانڈ پہ بھی ہم نے جو ہے اس کے لیے ہمیں حکم ملا ہے، اس لیے ہم لے کے جائیں گے، ان کا میڈیکل جو ہے وہ ہم پیمز جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے وہاں سے کرائیں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پر اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ سچویشن بالکل ہی تبدیل ہوتی گئی۔ پنجاب پولیس جو ہے، راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے دیگر دے پر دے جو ہے یہاں پر سچویشن آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوئی، اور تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پر جیل انتظامیہ، اسلام آباد پولیس اور جو راولپنڈی پولیس کے اہلکار ہیں ان کے جو ہے ان کے درمیان گیٹ نمبر 5 جو ہے اڈیالہ جیل کا، یہاں سے چونکہ مرکزی جو قیدی ہیں ان کو یہاں سے ہی اندر لے کر جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی قیدی کو یہاں سے واپس لے کر جانا ہو تو وہ بھی تب بھی یہی گیٹ جو ہے گیٹ نمبر 5 استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو پولیس اہلکار ہیں وہ تمام تر یہاں سے ہی اندر گئے تھے شہباز گل کو لینے، لیکن ابھی چونکہ اندر ہی موجود ہیں اور اس وقت سچویشن اندر کافی جو ہے گمبھیر ہوئی ہوئی ہے۔ اندر جو ہے جو پولیس ہے، دونوں پولیس وہ آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ادریس، سیاسی دباؤ کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جیل انتظامیہ پر دباؤ بھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے ساتھ نہیں بھیجنا ہے، تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں کہ یہ چونکہ ذرائع سے چونکہ باتیں سامنے آئی تھی کہ جو جیل انتظامیہ ہے ان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ شہباز گل کو یہاں سے نہیں بھیجنا، اور جیسے ہی عدالتی حکم آیا تو اس کے تھوڑی دیر بعد یہ اندر جیل ذرائع سے معلوم ہوا کہ شہباز گل کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جیل انتظامیہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ ان کو یہاں سے جیل کا جو ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں سے ان کو جو راولپنڈی کا DHQ ہسپتال ہے وہاں پر بھی منتقل کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہاں سے ان کو وہاں پر منتقل کیا جائے گا، لیکن اسلام آباد پولیس کی جانب سے بار بار یہی موقف اپنایا جاتا رہا کہ یہاں پر ہمیں یہاں سے شہباز گل کو ہماری تحویل میں دیا جائے، یہاں سے ان کو ڈائریکٹ جو ہے اسلام آباد کا جو پیمز ہسپتال ہے وہاں پر منتقل کیا جائے گا، جس کے لیے پیمز ہاسپٹل کی جو ایمبولینس ہے وہ بھی اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے۔ ادریس، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تصادم ہو رہا ہے اور اس کو کچھ وقت بھی گزر چکا ہے، اور شہباز گل جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، اسپتال نہیں منتقل کرنے دیا جا رہا، صرف یہی ایشو ہے کہ وہ یہاں سے اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہی جائیں۔ جی بالکل، دیکھیں کہ جو ابھی جو مین مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو راولپنڈی کے کسی راولپنڈی پولیس کے حوالے جو ہے وہ کیا جائے، یا تو اسلام آباد پولیس چاہتی ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے، اور ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی شہباز گل کو جو ہے ابھی خبریں آ رہی ہے کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس وقت یہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اندر سے آنا شروع ہو چکی ہے۔ اڈیالہ جیل کا یہ مرکزی گیٹ ہے، یہاں پر اس کی بختر بند گاڑی بھی اسلام آباد پولیس کی وہ منگوا لی گئی تھی، اور اب چونکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اندر سے چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ذرائع سے کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس جو ہے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ادریس ساتھ رہیے گا، آپ نے اہم خبر دی ہے، صدام مانگٹ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ صدام، اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا ہے؟ تو ایسی آ رہی ہیں، لیکن ابھی اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وفاقی حکومت نے
اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ شہباز گل کی حوالگی کے لیے رینجرز بھیجنے کا بھی جو ہے وہ اہم فیصلہ کیا ہے، اور وزارت داخلہ جلد سے جلد جو ہے وہ وہاں پر رینجرز بھجوائے گی۔ یہ وزارت داخلہ کی جانب سے، چونکہ پہلے ہی یہ معاملہ جب سامنے آیا تو شہباز گل کی حوالگی کا معاملہ آ رہا تھا پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے درمیان، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت داخلہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ رینجرز وہاں پہ بھجوائی جائے تاکہ شہباز گل کی جو حوالگی ہے وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کی جا سکے۔ صدام ساتھ ہی رہیے گا، ادریس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت وہیں پر ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں سارا معاملہ۔ ادریس بتائیے گا کیا واقعی حوالے کر دیا گیا ہے شہباز گل صاحب کو اسلام آباد پولیس کے؟ جی بالکل، دیکھیں کہ کافی دیر تک سچویشن گھمبیر رہی، اور اب چونکہ اندر سے جو خبریں آئی ہیں اس پر یہی کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، اور اب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ یہاں سے شہباز گل کو لے کے پمس ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی ہے، چونکہ یہاں پر کافی سچویشن جو ہے وہ خراب رہی اسی مسئلے کے اوپر کہ ان کو کس ہاسپٹل منتقل کیا جانا ہے، لیکن اب جو ہے شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں وہ دے دیا گیا ہے، اور اب اسلام آباد پولیس یہاں سے شہباز گل کو لے کر جو پمس ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا وہاں کے لیے روانہ ہو رہی ہے، اور چونکہ یہاں پر کافی دیر سچویشن خراب رہی اور پولیس کی بھی جو پنجاب پولیس کی بھی نفری یہاں پر موجود رہی، اور کافی دیر تک یہاں پر جھگڑا بھی ہوتا رہا، لیکن اور اس بحث چلتی رہی کہ کس ہاسپٹل جو ہے ان کو منتقل کرنا ہے، آیا ڈی ایچ کیو یا آیا ان کو پیمس ہاسپٹل اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دینا ہے، تو اسلام آباد پولیس کی جو ہے اب ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تقریباً عام طور پہ ظاہر ہے جب کسی ملزم کو یا ایکیوز کو جو ہے وہ یہاں سے منتقل کیا جاتا ہے تو دیکھا یہ گیا کہ پریزن وین میں کیا جاتا ہے، تو دکھائی دیا آپ کو پریزن وین یہاں پر ابھی تک؟ اگر دیکھا جائے تو جب پہلے یہاں پر جو تھانہ کوسار ہے اسلام آباد کا جہاں پر یہ مقدمہ درج ہے اس کی ٹیم آئی تو وہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں آئی، اس کے ساتھ دو جو پریزن وینز ہیں وہ یہاں پر آئی، لیکن جب جیسے ہی سچویشن چینج ہونا شروع ہوئی تو یہاں پر پھر اسلام آباد پولیس کی کافی گاڑیاں آنا شروع ہوئی، اور یہاں پر ابھی بھی اسلام آباد پولیس کی جو بختر بند گاڑی ہے وہ یہاں پر ہی موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ان کی پرائیویٹ گاڑیاں بھی آئی گئی تھی جو ان کے ڈی ایس پیز تھے، اور یہاں پر ڈی آئی جی جو اسلام آباد ہے وہ خود بھی یہاں پر آئے تھے، سی پی او راولپنڈی شہزاد نظیم بخاری جو ہے وہ بھی یہاں پر آئے تھے، کافی دیر تک یہاں پر معاملات جو ہے وہ گمبھیر ہے۔ اس کے بعد اب چونکہ ان کو یہاں سے لے جایا گیا ہے، بختر بند گاڑی بھی منگوائی گئی تھی لیکن وہ چونکہ یہیں پر موجود ہے اندر۔ ادریس یہ کنفرم ہے کہ انہیں یہاں سے پمس ہی منتقل کیا جائے گا، کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور جیل انتظامیہ اسی لیے اسلام آباد پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تھی، تو ان کو اسلام آباد پولیس پمس ہی لے کر جا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کہ چونکہ اسلام آباد پولیس کی اب تحویل میں شہباز گل کو دے دیا گیا ہے تو شہباز گل کو اسلام آباد میں جو ہے چیک اپ کے لیے میڈیکل کے لیے پمس ہی لے کے جایا جانا تھا، اسی لیے یہاں سے اب چونکہ اگر وہ جو شہباز گل پولیس جو ہے وہ یہاں سے ان کو لے کے نکل چکی ہے شہباز گل کو، تو اب وہ یہاں سے پمس ہاسپٹل ہی جائے گی اور یہاں سے وہاں پر ہی ان کا جو ہے وہ میڈیکل کروایا جائے گا۔ اب یہاں سے یہی امکان ہے کیونکہ اگر اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں تو وہیں پر ہی ان کا میڈیکل کیا جا سکتا ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے، چونکہ وہ پمس ہاسپٹل جو ہے وہ انہی کی زون میں ہے، تو اس لیے یہاں سے اب چونکہ شہباز گل کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے تو اس لیے اب یہاں سے شہباز گل کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ اور ادریس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسمانی ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا تھا، اس بارے میں کچھ پتہ چلا؟ کیونکہ جو شہباز گل کے وکلا تھے ان کی یہی کوشش تھی کہ آج کے آج ہی سماعت ہو جائے، تو اس پر کوئی اپڈیٹس آئی ہیں آپ تک پہنچی ہیں؟ اس پر یہی اپڈیٹ جو آئی تھی اس پہ یہ تھا کیونکہ جو شہباز گل کے وکلا کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ واپس دیا گیا ہے پولیس پر، اس پہ ایک نظرثانی اپیل دائر کی گئی تھی، تو وہ چونکہ جس ٹائم وہ درخواست دائر کی گئی تو رجسٹرار کی جانب سے کوئی اس پر واپس جو ہے وہ جواب نہیں دیا گیا کہ آیا اس کو فوری طور پر آج ٹیک اپ کیا جائے گا، کیونکہ عدالتی وقت جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس پر کوئی فردر جو کاروائی ہے اس درخواست پر پی ٹی آئی کی جو تیار کی گئی تھی جو جمع کروانے کی گئی تھی اس پر کوئی ابھی تک آگے اس پر کوئی ہائی کورٹ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار عارف حمید بٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ بٹی صاحب، ایک عجیب سا ایک ڈرامہ تھا جو کہ یہ ہم دیکھ رہے تھے کافی دیر سے کہ دو شہروں کی پولیس جو ہے وہ کھڑی رہی باہر، اور اب یہ اطلاع آئی ہے کہ حوالے کر دیا گیا اسلام آباد پولیس کو شہباز گل کو۔ یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ کیونکہ حکم تو عدالت کا تھا بٹی صاحب، اور عدالتی روپکار لے کر ہی یہاں پر اسلام آباد کی پولیس پہنچی تھی۔ دیکھیں، یہ بڑے ایک افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے، ہم نے پوری زندگی میں ایسے مناظر نہیں دیکھے، دو شہروں کی نہیں، وفاق اور پنجاب آمنے سامنے آ چکا ہے۔
جو جیل کی حدود ہوتی ہے نا، اس کا جیل سپرنٹینڈنٹ آل ان آل ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بھی ایک بندہ بغیر اس کی اجازت کے قدم نہیں رکھ سکتا جیل حدود میں۔ اگر جیل میں کوئی سزا دی جائے جیل سپرنٹینڈنٹ تو اس کی سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی۔ لیکن پہلی دفعہ میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ملزم کی حوالگی کے لیے صوبہ اور وفاق سامنے، اور وفاق اس میں انٹرفیرنس کرتے ہوئے رینجر کو ساتھ بھیج دے، تو یہ روایش اچھی نہیں ہے۔ پاک فوج ہماری ہے، رینجر دراصل فوج ہوتی ہے، تو یہ صورتحال کسی بھی صورت میں نہیں آنی چاہیے تھی، چاہے پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس۔ وہ جیل حکام کی مرضی کے بغیر ان کے گیٹ کھل ہی نہیں سکتا، یہ جیل مینیول میں صاف لکھا ہوا ہے، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ میں حیران ہوں کہ ان کی مرضی کے بغیر کیسے چلے گئے، بختر بگ گاڑی کیسے چلے گئی۔ ایک قانون ہے، سورج غروب ہونے کے بعد جیل کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اسے بھی نظر گیا۔ لیکن یہ صورتحال میرا خیال ہے خدا نہ خواستہ زیادہ بڑھتی ہے، وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت آمنے سامنے آتی ہے تو رینجر آتی ہے، تو یہ ایک تیسری بڑی حکومت کام خدا نہ خواستہ یہ گورنر راج کی طرف بھی اگر یہ اس قدر کشیدگی ہو گئی تو جا سکتی ہے، جو یقیناً جمہوریت اور پاکستان کے قانون کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں عدالت کے اوپر امپلیمنٹ ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کے اسد عمر کا کہنا ہے کہ انہیں اسلام آباد پولیس سے شہباز گلگی کی زندگی کا خطرہ ہے کہ وہ انہیں مروا سکتے ہیں، تو اس خدشے کے تحت ایک ڈاکٹروں کا بڑا بورڈ بھیجا جا سکتا تھا اور اس کو ایمیکیبلی حل کیا جا سکتا تھا۔ یہ ٹکراؤ یقیناً نامناسب ہے۔ صحیح۔ اچھا بھٹی صاحب، اب انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے اور آج پورا دن ان کے کیس کی سماعت بھی چلتی رہی شہباز گل صاحب کی، تو مختلف وکلا سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ صرف ایک سیاسی شخصیت کی بات نہیں بلکہ انسانی حقوق کا کیس بن چکا ہے۔ لیکن لگتا ایسا ہے آج کی ساری صورتحال دیکھ کر، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے، کہ حکومت نے سوچ لیا ہے کہ ان سے سیاسی انتقام، یا کہتے تو نہیں ہے وہ کہ سیاسی انتقام لیا جائے گا، کہ ان کو نشان عبرت بنانا ہے، جس طرح سے یہ بولتے تھے، لیکن انسانی حقوق جو ہیں وہ جس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، یہ بڑا تشویشناک بات ہے۔ کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی شہباز گل کے بیان سے، خود عمران خان صاحب نے تلخی کا اظہار کیا، آج اسد عمر نے کیا، رغب جوید نے کیا، اگر انہوں نے کوئی کرائم کیا تھا، اگر کوئی جرم کیا تھا تو اس کو آئینی اور طریقے سے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ خود عمران خان کہتے ہیں انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، اور خود ایک سینئر صحافی نے لکھا ہے، تو یہ تو انسانی حقوق کیا جنگل میں بھی ایسا قانون نہیں ہوتا کہ انسانوں کی اس طرح تذلیل کی جائے۔ کارروائی کرنا پولیس کا حق ہے، اسلام آباد چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، لیکن آئین اور قانون کے تحت۔ اگر پولیس ہی خود ظلم کرنے لگ پڑے تو اس کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ یہ مناسب روش نہیں ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے میں بتاتا چلوں کہ بے نظیر صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم تھی اور نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے، تو بے نظیر صاحبہ نے ایک آئی جی تعینات کیا، تو نواز شریف نے اس وقت کہا تھا صوبے میں ہماری حکومت ہے، آپ ہوتی کون ہے، میں اس کو باغ جناح کا چوکیدار لگا دوں گا۔ تو آج صوبے کے معاملے میں اتنی انٹرفیرنس کرنا، کیونکہ جیل اسلام آباد کی اپنی جیل کوئی نہیں ہے، وہ پنجاب کی ہے، اس میں وفاق اور صوبے کا آمنے سامنے آنا یقیناً اداروں کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور اس روش کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر اس دوران شہباز گل کو کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی ذمہ داری پھر کس پر ہوگی۔ اور سر، ماضی کی مثالیں بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا بھی جب معاملہ تھا، ان کے پلیٹلیٹس گرنے کا معاملہ، پورا میڈیکل بورڈ بنا تھا اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ان کو ضمانت دی گئی تھی کہ واقعی میں ان کی جو صحت ہے وہ ناساز ہے، لیکن یہاں پر تو جو حکومتی رہنما ہے وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ شہباز گل پر تشدد ہوا کوئی۔ عائشہ دیکھیں، آپ نے بڑا سب سے اہم پوائنٹ ریز کیا ہے۔ اب اس وقت سے نواز شریف سزا یافتہ تھے، مجرم تھے، ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو انہیں اسلام اور لاہور سروس ہسپتال میں بی بی آئی کمرے میں بھیجا گیا۔ نہ صرف ملزم کو جیل میں بھیجا گیا ٹریٹمنٹ کے لیے، بلکہ ان کی بیٹی صاحبزادی محترمہ مریم نواز صاحبہ، ہماری بہن بھی ملزمہ تھی، انہیں والد کی تیمارداری کے لیے انہیں کی خواہش پہ سروس ہسپتال بھیجا گیا۔ تو کیا وجہ ہے ایک مجرم جو سزا یافتہ ہے، اس کی طبیعت ناساز ہے یا نہیں ہے، اسے جیل میں بھیجا جا سکتا؟ تو ایک آدمی جس کی پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کو فرسٹ ایڈ دینی چاہیے، راول پنڈی بھیج دیں ڈیالہ جیل میں، وہاں کیونکہ وہاں بھی جیل حکام ہی ہوں گے، انہیں فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا، اس کو سب جیل قرار دے دیا جاتا جب اسپتال میں ہے۔
تو میرا خیال ہے خود مجرموں کو جیلوں میں لے جانے والے اور ان کی بیٹی کو تیمارداری کے لیے جیلوں میں لے جانے والے جو آج تک واپس نہیں گئی، انہیں سوچنا چاہیے صوبوں اور وفاق کا تصادم جمہوریت اور خود قانون کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ تو بھٹی صاحب، اس سچویشن سے پھر نکلنے کے لیے اگر دونوں فریق تیار نہیں ہیں تو یہ تو رفٹ پھر بڑھتا رہے گا۔ اگر ظاہر ہے اگر اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو مطلب یعنی کہ صوبے اور وفاق آمنے سامنے ہیں، کل کو اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ پھر پنجاب آتے ہیں تو وہی بات کہ ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوگا، یہ معاملہ تو پھر دونوں جانب سے پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ سلمان، میں نے یہی کہا نا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی وفاق اور صوبے دونوں عقل سے کام کیوں نہیں لے رہے۔ یہ اس قدر غلطی کر رہے ہیں کہ جب میں نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے ریفرنس کی عائشہ کو، بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی تو انہوں نے ایف آئی اے کو کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھیج دیا، ایف آئی اے کو فیڈرل انویسٹیگیشن۔ تو پنجاب میں نواز شریف کی حکومت تھی، اس وقت رانا مقبول تھے ایس ایس پی، انہوں نے ایف آئی اے کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیج دی، کیونکہ پولیس کی نفری بہت زیادہ ہوتی ہے، ایف آئی اے کی محدود تعداد ہے۔ تو یہ تو اس قسم کے تصادم کی طرف جا رہے ہیں، یہ قانون ٹکرا رہا ہے، آئین ٹکرا رہا ہے، وفاق اور صوبے ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی کسی بھی صورت پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے، میرے خیال میں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹروں کا سینئر بورڈ بھیجے، پھر وہ جہاں ریکمینڈ کرے تو اس کو بھیج دینا چاہیے، بجائے یہ کہ اسلام آباد پولیس اور راول پنڈی پولیس دستوں گریبان ہو۔ یقیناً رینجر جائے گی تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد پنڈی پولیس پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ پاک فوج کے سامنے پولیس نہیں کھڑی ہوگی، نہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ وفاق کو سوچنا چاہیے کہ خود خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ کو اگر نواز شریف کو ایک مجرم ہونے کے ناطے جیل میں علاج کے لیے لے جایا جا سکتا ہے تو شہباز گل کا کیس چلتا رہے، اس سے کوئی اتفاق نہیں کر رہا، لیکن انہیں ایک ٹریٹمنٹ تو دیا جا سکتا ہے اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو۔ بالکل، بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سارے معاملے پر تبصرہ فرما رہے تھے۔